اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم کا ایک ذریعہ بھی سکھا دیا کہ کائنات پر اور دیگر مخلوقات پر مشاہدہ کرو اور پھر دیکھو کہ اس کے اندر کیسے کسی مومن کی مثال امبیڈڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو کمپیریزن کیا ہے اس کا مفہوم بہت سادہ ہے اگر ہم سمجھیں، اور ہم سب اسی پر بیس کر کے اس ٹاپک کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے ہم احسن الناس بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مومن ایک ایسی ہستی ہوتا ہے یا ایسی شخصیت رکھتا ہے جو بولتا ہے پاک بولتا ہے، جب کوئی چیز آفر کرتا ہے تو بہت ہی پیور چیز آفر کرتا ہے، اور جس سے معاملہ کرتا ہے اس کو تباہ و برباد نہیں کر دیتا۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہمیں شہد کی مکھی سے مومن کی ریزمبلنس سمجھ آ سکتی ہے۔ آپ نے دو طرح کی مکھیاں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی اور ایک وہ مکھی ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں آتی ہے جس کو ہاؤس فلائی کہتے ہیں۔ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے ساتھ دی ہے کہ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے۔ کیوں؟ شہد کی مکھی کی ایک خوبی بہت واضح ہے، وہ یہ کہ یہ پھولوں سے نیکٹر اکٹھا کرتی ہے، پھولوں کا رس اکٹھا کرتی ہے، اور پھولوں کا رس بھی جب اکٹھا کرتی ہے، جب آپ نے سائنس کے حوالے سے شہد کی مکھی کو پڑھا ہوگا، یہ اسپیسیفک کیٹیگری کا پھول ہی سلیکٹ کرتی ہے جب اس نے جا کر اپنا یہ نیکٹر شہد کی شکل میں بنانا ہوتا ہے۔ اب تو الحمدللہ اتنی ڈاکیومنٹریز آ گئی ہیں، اتنے لوگ کمپیریزن کے اندر قرآن کی آیات سورۃ النحل سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کو شہد کی مکھی کے بارے میں کافی ہینڈی انفارمیشن آئی ایم شیور ہوگی۔ مختصر یہ کہ شہد کی مکھی، اگر ہم بہت ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں، شہد کی مکھی کبھی کبھی میلوں سفر کرتی ہے صرف اور صرف ایک اسپیسیفک پھول سے رس لینے کے لیے۔ شہد کی مکھی صرف اور صرف پھولوں کی اچھی چیز یعنی ان کا رس، ان کا نیکٹر لیتی ہے۔ اگر شہد کی مکھی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ جہاں غلطی سے کسی پھول سے نیکٹر لے آئی ہے، رس لے آئی ہے، اور جو اس نے آ کر اپنے ہنی کامب میں چھتے پہ ڈپازٹ کیا ہے وہ زہریلا تھا، تو وہ اپنا پورا ہنی کامب چھتا ویسٹ کر دیتی ہے۔ یہ آپ کو سب ہنی بی کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کا معاملہ کیا ہے؟ ہر پھول کی صرف اور صرف اچھی چیز پر فوکس کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کو ہنی بی کبھی بھی کانٹے پہ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، پھول کے کانٹے ہوتے ہیں، ہنی بی آپ کو کبھی بھی ہارڈلی پتوں پہ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، تنے پہ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی، مٹی پہ بیٹھی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو جو روٹس اس کی کبھی کبھی پودوں کی باہر آ رہی ہوتی ہیں زمین سے، اس پہ بیٹھی ہوئی بھی نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو ہنی بی ملے گی وہ گھومتی رہے گی اور بیٹھے گی، لینڈ کرے گی صرف اس پیٹل کے اوپر جہاں سے وہ رس چوس سکتی ہے۔ اس کا سارا فوکس ایک اچھا رس، ایک اچھا نیکٹر لینے پر ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کو کئی میل سفر کرنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے اس مثال سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں بھی یہ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا ہے۔ سمپل مائنڈ سیٹ، لوگوں کی، انسانوں کی اچھائیوں پر فوکس کرنا شروع کرنا۔ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ نہایت مشکل کام ہے۔ آسان کام کیا ہے؟ لوگوں کی برائیوں پر فوکس کرنا، اس لیے کہ برائیاں پرومیننٹ ہو جاتی ہیں تو بہت آسانی سے نظر آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق دو کام ہمیں کرنے چاہیے۔ سمپل کیا؟ ایک، لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس کریں، دو، ان کی برائیوں کو عقل مندی اور اللہ سے دعا مانگ کر ڈیل کریں۔ اگنور کرنے کی بات نہیں ہے، اس کو سمجھیں۔ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک پودے کے اندر کانٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ڈیل کرتی ہے اس سچویشن کو اور کانٹوں پر جا کر نہیں بیٹھتی ہے۔ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں کی اچھائیوں پر، ان کی پازیٹیوٹی پر، ان کی خوبیوں پر بار بار کوشش کر کے اپنی نگاہ لے کر جائیے، اور ان کی برائیوں کو
حکمت کے ساتھ رب سے مدد مانگ کر ڈیل کرنا سیکھیں. اگر یہ کوالٹی آپ میں آ جائے گی انشاءاللہ آپ کے اندر ہنی بی والی اچھی پارٹ کی کوالٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں. یہ تو شہد کی مکھی ہے. اس کے مقابلے میں جو ہاؤس فلائی ہوتی ہے جس کو آپ عام مکھی کہتے ہیں وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر، ٹریش پر، گاربیج پر، کچرے پر. آپ کتنے پھول رکھ دیں، کبھی غور کیجیے گا، جس کو ہاؤس فلائی کہتے ہیں. آپ کتنے بھی آس پاس پھول رکھتے ہیں، ہاؤس فلائی پھولوں پر نہیں بیٹھے گی، پھولوں کے بھی اس حصے پہ بیٹھے گی جو گل سڑ رہا ہوگا. آپ کا پورا جسم ہوگا، اگر آپ کی اسکن کا بہت سا حصہ ایکسپوزڈ لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا زخم ہے، وہ ہاؤس فلائی کہاں کے بیٹھتی ہے؟ اسی زخم کے اوپر. آپ کے کچن میں، کچن بڑا سا ہے آپ کا، لیکن آپ کے کچن میں جہاں پر کچرا ہے وہ ہاؤس فلائی کہاں جا کر بیٹھتی ہے؟ اسی کچرے کے اوپر. وہ کتنا بھی سفر کر لے، کتنا بھی فلائی کر لے، کتنے بھی اس کے فلائی کرنے کے راستے میں باغات آ جائیں، کیاریاں آ جائیں، پھول آ جائیں، اگر وہ بیٹھے گی تو وہ صرف اور صرف ٹریش پر بیٹھے گی، کچرے پر بیٹھے گی. اس کا مطلب ہے ہمیں خود اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے. کیا میرا مائنڈ سیٹ یا میری سوچ یا میری شخصیت شہد کی مکھی کی طرح کی ہے یا ہاؤس فلائی کی طرح کی ہے؟ میرا فوکس کہاں ہوتا ہے؟ ہمیں یہاں ایک دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہیں ہاں ہم سب کا فوکس تو برائیوں پر ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کو بتانے کی. جب آپ قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں قرآن آپ کا ایکس رے آپ کو دے دیتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو جانتی ہوں، ہم سب کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، لیکن کیا آپ اپنے آپ کو مکمل جانتی ہیں؟ نہیں. مثال کے طور پہ اس وقت آپ کے لنگس کی کیا حالت ہے، آپ کے دل کی کیا حالت ہے، آپ کے اسٹمک کی کیا حالت ہے، آپ کے لیور کی کیا حالت ہے، کیا آپ جانتی ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر نہیں جانتے. کچھ حصوں میں جانتے ہوں گے، کچھ کیفیات میں جانتے ہوں گے، کچھ کنڈیشنز میں جانتے ہوں گے، مکمل طرح سے نہیں جانتے ہوں گے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتی ہیں، قرآن آپ کے سامنے آپ کی شخصیت کا ہر اینگل سے ایکس رے رکھ دیتا ہے. جب قرآن کی محفل میں آ کر بیٹھتی ہیں آپ کو اندازہ ہونے لگ جاتا ہے آپ میں کیا برائیاں ہیں، اگر آپ میں ایمان صحیح ڈائریکشن میں راسخ ہو رہا ہے. ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، برائیوں کا جانتے ہیں، منافقت کا جانتے ہیں، لیکن ان کا فوکس اپنی ذات کی بجائے آس پاس کے لوگوں پر چلا جاتا ہے. جس میں ایمان دلوں میں اترا ہوا ہوتا ہے، راسخ ہوتا ہے، وہ قرآن کے سامنے اپنا آئینہ دیکھتا ہے، اپنا ایکس رے دیکھتا ہے، اپنی خرابیاں دیکھتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اپنی ذہنیت پر کام کریں. قرآن کے کورسز کرنا اب یا قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرنا اب بہت آسان ہو گیا ہے آج سے 25 سال 30 سال پہلے کے مقابلے میں. علم پھیل رہا ہے، اور علم کا پھیلنا ہی صرف نہیں، علم پھیلانے کے ریسورسز بھی پھیل رہے ہیں. کوئی کسی علاقے میں ایک استاد نہیں ہوتا، کئی استاد موجود ہوتے ہیں، کئی ٹیچرز موجود ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے علم کی کمی نہیں ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ اس علم کو شخصیت کا حصہ بنانے کی، اس علم کے مطابق زندگی گزارنے کی، اس علم کو اپنے دل اور اپنے جوارے میں ایبزارب کرنے کی. آپ بے شک مہینے میں ایک کلاس اٹینڈ کریں، لیکن وہ ایک کلاس آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر پازیٹیوٹی لے آئے، شکر گزاری لے آئے، عبادت کرنے کی توفیق لے آئے، آپ سے نرمی سے بات کرنے والا اینگل آپ کے ساتھ لا کر اٹیچ کر دے. مبارک ہے وہ ایک کلاس. آپ ہر دن مہینے کے کلاسز اٹینڈ کریں، آپ ہر وقت کلاسز اٹینڈ کریں، لیکن آپ کی شخصیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نہیں آئے، زبان میں شگفتگی نہیں آئے، بڑوں کا ادب نہیں آئے، چھوٹوں کو معاف کر دینے کی صلاحیت نہیں آئے،
تو یہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان اپنے لیے پریشان ہو جائے، اس لیے کہ اب یہی علم روز محشر اس کے خلاف گواہی دے گا. اتنا علم حاصل کیا، عمل کیوں نہیں کیا؟ اتنا زیادہ اپنے آپ کو فوکس میں رکھا، بات کیوں نہیں مانی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی مثالیں دیا کرتے تھے یا جب اس طرح کی انالوجیز دیا کرتے تھے تو آپ کا مقصد ہوتا تھا لوگوں کی اصلاح کرنا. اور اصلاح کرنے والے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اس لیے کہ جو بتا رہا ہے اس کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جو علم دینے والے ہوتے ہیں اگر وہ واقعتاً اس علم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کو اپنی برائیاں، ان کی اپنی خامیاں بہت ہائی لائٹڈ فارم میں نظر آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ خوبی دیکھیں گی کہ جو مثال آپ نے باقی لوگوں کو پریزنٹ کی وہ کیفیت آپ میں بہترین طریقے سے موجود تھی. آپ لوگوں کی صرف اور صرف خوبیوں پر نظر رکھا کرتے تھے. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ شہد کی مکھی کی خوبی یہ ہے کہ وہ کھاتی ہے تو پاک، جب کچھ آفر کرتی ہے تو پاک، جہاں لینڈ کرتی ہے تو اس کو تباہ نہیں کرتی. مومن کا معاملہ کیا ہوگا؟ بات کرتا ہے تو پاکیزہ بات کرتا ہے، دل بڑھانے والی بات کرتا ہے، دل کو کسی کے سنبھالنے والی بات کرتا ہے. جب کسی کے ساتھ کوئی چیز آفر کرتا ہے، کیسے آفر کرتی ہیں آپ کسی کو کوئی چیز؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو اپنے گھر بلایا، آپ نے کسی کو ٹیکسٹ میسج کیا، آپ نے کسی کو کال کی، آپ نے کسی انسان سے بیٹھ کر گفتگو کی. اب یہ جو کراس ڈائلاگز ہو رہے ہیں، یو آر آفرنگ سم تھنگ، آپ اس انسان کو کچھ آفر کر رہے ہیں. یہ سارے معاملات آپ کے پاکیزہ ہوتے ہیں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم زبان سے بات کیا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے زیادہ مدینہ میں کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود بہترین طریقے سے لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھتے تھے، بلکہ آپ نے جو امت تیار کی تھی، آپ کے امیجیٹ فالوورز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں یہ کوالٹی انگرینڈ کر دی تھی. لوگوں کو اچھائیاں کرتے ہوئے دیکھ لینا، لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس کرنا اور لوگوں کی برائیوں کو حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا. یہ صحابہ کرام نے بھی بہترین طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا تھا. کیا ہم اپنی اولادوں کو ایسے ٹرین کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں دوسروں کی کوالٹیز پر نظر رکھیں؟ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے نہیں. اور عورتیں خاص طور پر اس معاملے میں اپنی اولادوں کو زیادہ تباہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مردوں کا دماغ اس طرح نہیں چلتا ہے. ہوم پالیٹکس عورتوں کا ڈپارٹمنٹ، مردوں کا نہیں ہے. مرد 2+2 کرنا جانتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. جو ایک پرنسپل ہے آپ کے سامنے، ہیومن سائیک کی میل پرنسپل، مرد کو 2+2 کرنا آتا ہے. عورت کہتی ہے 2+2 -2 × 2 ÷ 2. عورت کا دماغ ایسے چلتا ہے. اب یہ آپ کی خوبی ہے یا آپ کی خامی ہے؟ یہ بتائیں. پہلے یہ بتائیں خوبی ہے یا خامی ہے؟ خوبی بھی ہے، خامی بھی ہے. اچھا، خامی کیسے؟ جب ہم نے اس کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا، جب ہم نے اس کو ہوم پالیٹکس کے طور پر استعمال کیا، جب آپ نے اس کو چینلائز کر لیا اور آپ کی خوبی ایسے بن گئی کہ اب آپ کے پاس الحمدللہ ملٹی ٹاسکنگ کرنے والا دماغ ہے. بائی دا وے یہ بتا دوں آپ کو، میجورٹی لوگ اب جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے علم کے ساتھ ساتھ، تو لوگ کہتے ہیں جی ملٹی ٹاسکنگ کریں. سنا ہے نا آپ نے؟ سنا ہوگا آپ نے بھی. اکثر لوگ آتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں جی ملٹی ٹاسکنگ کریں. ملٹی ٹاسکنگ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ بچے کا کھانا بنانے میں ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ نے بچہ پکڑا ہوا ہے، پاؤں سے آپ نے بلی پکڑی ہوئی ہے، آنکھیں آپ کی فون کے اوپر ہیں، کان آپ کے کچھ سننے میں لگے ہوئے ہیں. دس از کالڈ ملٹی ٹاسکنگ. یہی ہے ملٹی ٹاسکنگ. گھر میں عورت جو موجود ہے لٹرلی اس کی یہی حالت ہوتی ہے
ایک کام میں ایک ہاتھ ہے، دوسرا ہاتھ دوسرے کام میں ہے، دماغ کہیں اور ہے، آنکھیں کہیں اور ہیں، کان کہیں اور ہیں، اور سب کچھ کے باوجود آپ کوشش کریں کہ آپ سب کچھ سنبھال لیں۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ دنیا کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پوری دنیا میں 2% لوگ صرف ہوتے ہیں جو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں، 2%، باقی سارے 98% کدھر چلے گئے؟ اب ہم میں سے ہر انسان سمجھتا ہے ان 2% میں بھی موجود ہوں، میجورٹی انسان اس 2% میں نہیں ہے، صرف 2% انسان ہے جو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے، ریسٹ آف دا 98% دے آر ڈیزائن فار مونو ٹاسکنگ۔ جب آپ نماز پڑھیں آپ ملٹی ٹاسکنگ کریں گے؟ بتائیں، نہیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے؟ آپ اپنے شوہر سے بات کریں آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے؟ بیٹھی بھی آپ شوہر سے بات کریں ساتھ ساتھ فرینڈ کو میسیجز کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ دس از پیتھیٹک۔ آپ کی توجہ آپ کے شوہر کی طرف نہیں جائے گی۔ کیا سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب کسی سے بات کرتے تھے پورا اپنا پہلو اس کی طرف کر لیتے تھے، آئی کانٹیکٹ سے بات کرتے تھے، کئی دفعہ اس کا نام لیتے تھے تاکہ اس کو اپنائیت محسوس ہو۔ یہ سب ملٹی ٹاسکنگ ہے یا مونو ٹاسکنگ؟ مونو ٹاسکنگ ہے۔ آپ کھانا پکا رہی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ، ساتھ ساتھ پوچھا بھی لگا لیتی ہوں۔ ایک ہاتھ جاتا ہے چمچ چلانے میں، دوسرے ہاتھ کو تھوڑی دیر کے بعد آپ پوچھا لگانے میں استعمال کرتی ہیں۔ اٹ از وائز ٹو ڈو اور ناٹ؟ نہیں ہے نا، غلط کام ہے۔ تو یاد رکھیں کچھ جگہیں بہت معمولی سی ہوتی ہیں جہاں آپ ملٹی ٹاسکنگ کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر کا کام کر رہی ہیں اور آپ نے پیچھے تلاوت پلے کی ہوئی ہے تو آپ کا کان سن رہا ہے، کام آپ کا فوکس میں ہاتھ سے کیا جانے والا ایک ہی ہے۔ ذہن کو تیار کریں، جب میں گھر میں ہوں I have to be in my home، ذہنی طور پر مجھے کہیں باہر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے ذہنی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، بظاہر گھر میں ہوتے ہیں لیکن مینٹلی ڈیٹیچ ہوتے ہیں۔ شوہر ذہنی طور پر گھر پہ نہیں ہوتے ہیں، یا تو اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے آفس کا کام کر رہے ہیں یا موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں۔ گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، پانچوں کے پانچوں ایک دوسرے سے ایموشنلی ڈیٹیچ ہوتے ہیں، اس لیے کہ پانچوں کے پانچوں اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کو ملٹی ٹاسکنگ کو آپ برکت والی چیز ایسی صورتحال میں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر ملٹی ٹاسکنگ چلے گی but it will not run my whole life، ورنہ میں صرف اور صرف اپنے رشتوں کو، اپنی زندگی گزارنے کی کوالٹی کو کہیں نہ کہیں انڈرمائن کر جاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہترین طریقے سے لوگوں کی کوالٹیز پر فوکس کرنا سکھایا۔ ان کو اس وقت پکڑ لو جب وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں۔ ہم کب پکڑتے ہیں؟ جب وہ کوئی برا کام، ہم کیا کریں، اب اتفاق ہے ہم اسی وقت سامنے آ گئے۔ تو ایسے حسن اتفاق ہمیں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ لوگوں کی برائیاں تلاش کریں، 100% آپ کو لوگوں کی برائیاں ملیں گی۔ آپ لوگوں کی اچھائیاں تلاش کرنا شروع کریں، 100% آپ کو لوگوں کی اچھائیاں ملیں گی۔ ہم جب دین پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک نوشن آتا ہے، اس لیے کہ ہم کم علم پر زیادہ پھدکنے والے لوگ ہیں۔ I'm sorry to say but this is our fact۔ ہمارے معاشرے کی اس وقت یہی شکل نظر آتی ہے، کم علم پر زیادہ شور مچانا۔ ہم نے ایک حدیث سن لی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم آتا ہے کسی کے منہ پر اس کی تعریف نہ کرو، بہتر ہے اس سے کہ تم اس کے اوپر مٹی پھینک دو۔ سنی آپ نے؟ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم نے کیا ڈیڈیوس کیا؟ اب ہم کسی کی تعریف نہیں کریں گے اس کے منہ پر، یہی ہم ڈیڈیوس کرتے ہیں، اس کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرو۔ اور زیادہ تر یہ فارمولا ہم کہاں لگاتے ہیں؟ گھر سے باہر ملنے والے لوگوں پر یا گھر سے اندر لوگوں پر؟ سارا دین ہم نے وہیں اپلائی کرنا ہے گھر کے اندر۔ ہم کہتے ہیں نہیں تعریف نہیں کر سکتی میں اپنی نند کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہیں کرو۔ آپ کا علم ادھورا ہے۔ کئی ایسے واقعات موجود ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف ان کے منہ پر کی ہے۔ اگر ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہماری کمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ نہیں بنایا تھا جو روبوٹس کا معاشرہ تھا۔ آپ یہ بتائیں
آپ بھی انسان ہیں. جب کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. جب کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے گا آپ ڈیفینسو ہو جائیں گے. ہر انسان کا یہی معاملہ ہے. کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے گا, آپ نے سارا دن محنت لگا کر قورمہ بنایا, آپ کی امی نے کہا نمک بڑا تیز ہے, بس اتنا جملہ بولا, آپ کو برا لگے گا؟ obviously ہم انسان ہیں, اس لیے کہ آپ کہیں گے سارا دن کھڑے ہو کر محنت کی, اگر تھا بھی نمک تیز تو کم سے کم بتاتی تو نہیں, کم کھاتی, دہی کے ساتھ کھا لیتی, زیادہ روٹی سے کھا لیتی, whatsoever, بٹ آپ کے دل کو تکلیف پہنچی. اگر کسی کا کرٹیسزم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ مجھے دوسروں کو اصلاح کے لیے کرٹیسائز نہیں کرنا, اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. آپ لوگوں کی اصلاح ان کو کرٹیسائز کر کے نہیں کرتے تھے. اچھا, ایک طرف آپ کو یہ فیکٹ پتہ چل گیا کہ آپ کرٹیسائز کرتی ہیں تو لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. دوسری حقیقت یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کی تعریف کرتے ہیں لوگ ویلکمنگ ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, چاہے آپ نے بالکل اچھا کھانا نہیں پکایا بٹ آپ کے شوہر نے کہا واہ بیگم آج تمہارے ہاتھ کے کھانے کا مزہ آ گیا, اچھا نہیں تھا بٹ انہوں نے آپ کی تعریف کی, پریز کر دی آپ کی, آپ خوش ہو جائیں گے. ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کل بھی میں ہی کھانا بناتی ہوں, ساس سے کہتی ہوں آپ آرام کریں میں کھانا بناتی ہوں. بیکاز پریز, تعریف, ویلکمنگ ہوتی. یہی طریقہ ہے جس کو آپ حکمت بولتے ہیں. حکمت سے لوگوں کی برائیاں لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہیں, حکمت سے. اور یہ حکمت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ سکتے ہیں. اس پوری کہانی کا مطلب جو یہاں تک میں نے سنائی, اس کا مطلب 1, لوگوں کی اچھائیوں پر فوکس کیجیے, ٹھیک.